نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، سورہ مومنون کی ابتدائی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں کی فلاح کے لیے جو ضروری کام ہیں وہ بیان فرمائے ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ والذین هم للزکاة فاعلون، کہ فلاح یافتہ مومن وہ ہیں جو زکوٰۃ انجام دینے والے ہیں. اس کی تشریح کرتے ہوئے گزشتہ سے پیوستہ جمعہ میں نے زکوٰۃ کے کچھ مسائل بیان کیے تھے، اور اس سے پہلے زکوٰۃ کی اہمیت اور اس کے ادا نہ کرنے کی سنگینی جو قرآن و حدیث میں وارد ہوئی ہے اس کا تذکرہ کیا. زکوٰۃ دین کا ایک اہم ستون ہے اور فرض عین ہے ہر اس شخص کے اوپر جو صاحب نصاب ہے، اور اس کے ترک کرنے پر بڑی سخت وعیدیں ہیں. الحمدللہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد زکوٰۃ کی اہمیت کو سمجھتی ہے اور اپنے اپنے طریقے پر زکوٰۃ ادا کرنے کی کوشش بھی کرتی ہے، لیکن ناواقفیت اتنی زیادہ ہمارے معاشرے میں عام ہے، خاص طور سے دین کے مسائل کے بارے میں، تو جو موٹی موٹی باتیں پہلے ہر عام مسلمان کو معلوم ہوا کرتی تھی، اب اس کے خاصے پڑھے لکھے تعلیم یافتہ لوگوں کو بھی ان کا پتہ نہیں ہے. حالانکہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اتنا علم حاصل کرنا جس سے کہ انسان اپنے فرائض و واجبات ادا کر سکے، یہ ہر مسلمان کے ذمہ فرض ہے. تو اگر کوئی شخص صاحب نصاب ہے تو اس کے ذمہ واجب ہے، فرض ہے کہ وہ زکوٰۃ کے صحیح مسائل معلوم کرنے کی کوشش کرے اور اتنے معلوم کر لے کہ وہ زکوٰۃ کا صحیح فریضہ انجام دے سکے. الحمدللہ اردو زبان کے اندر بھی کتابیں موجود ہیں، چھوٹی بڑی مختصر مفصل ہر قسم کی کتابیں علماء کرام نے لکھ کر شائع کر رکھی ہیں کہ اگر آدمی چاہے تو ایک دو نشستوں میں پڑھ کر وہ مسائل جان سکتا ہے. لیکن افسوس ہے کہ غفلت، لاپرواہی، ناواقفیت اتنی زیادہ پھیل گئی ہے کہ چھوٹے چھوٹے مسائل بھی لوگوں کو معلوم نہیں ہوتے، اس میں غلطیاں کرتے. کیونکہ مسائل کا علم نہیں اور احکام زکوٰۃ سے واقفیت نہیں، اس لیے
ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی سے زکوٰۃ نکالنا بھی چاہتا ہے تو بجائے اس سے کہ وہ ٹھیک ٹھیک حساب کر کے نکالے، میں تو اندازے سے نکال دیا، اندازے سے زکوٰۃ نکال کے فارغ ہو گئے، سمجھے کہ زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ حالانکہ ہر مسلمان کے ذمہ فرض ہے کہ وہ اپنے سارے قابل زکوٰۃ اثاثوں کا حساب پوری طرح کرے اور اس کا ٹھیک ٹھیک حساب کر کے زکوٰۃ نکالے، کیونکہ اگر کوئی زکوٰۃ کا حصہ واجب تھا اور ادا نہیں ہوا تو حدیث میں آتا ہے کہ زکوٰۃ کا جو حصہ کسی مال میں جا کر مل جاتا ہے اس مال کو برباد کر ڈالتا ہے۔ یعنی اگر زکوٰۃ کو کم ادا کی آپ نے اور زکوٰۃ جو واجب ادا کرنی چاہیے تھی اس کا کچھ حصہ آپ کے مال میں مل گیا جا کر اور آپ نے استعمال کر لیا تو فرمایا کہ اس کو برباد کر ڈالتا ہے۔ آخرت کی بربادی تو یقیناً ہے ہی، دنیا کے اندر بھی بسا اوقات اس کے نتیجے میں بے برکتی، تباہی، بربادی، نقصانات، خدا جانے کیا کچھ پیدا ہوتا ہے۔ تو اس واسطے بہت اہتمام کے ساتھ ہر مسلمان کو چاہیے کہ زکوٰۃ کے احکام معلوم کرے۔ ایک چھوٹا سا رسالہ ہے میرے بڑے بھائی حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب دعوت برکاتہم کا چھوٹا سا رسالہ ہے احکام زکوٰۃ کے نام۔ وہ ایسا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو 1-1.5 گھنٹے میں بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، 2 گھنٹے سے لگ جائیں اگر ذرا غور سے پڑھیں گے، اس سے زیادہ نہیں، اس سے زیادہ کا نہیں، لیکن کم از کم اس میں بنیادی معلومات، کس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، کن شرائط کے ساتھ فرض ہوتی ہے، کس طرح سے ادائیگی کرنی ہوتی ہے، کس کو دینی چاہیے، کس کو نہیں دینی چاہیے، یہ ساری تفصیلات اس میں موجود ہیں۔ تو میں مشورہ دوں گا کہ آپ برائے کرم ہر مسلمان اس کا مطالعہ کریں تاکہ مسائل سے معلوم ہو جائے۔ ایک مسئلہ جو پچھلے بیان میں گزشتہ دعوت کا جمعہ میں عرض کیا تھا اس کی تھوڑی سی وضاحت اس وقت کر دوں، کیونکہ بیان کے بعد کئی ساتھیوں نے سوالات کیے تو معلوم ہوا کہ وہ بات پوری طرح واضح نہیں ہو سکی، شاید میرے بیان میں کچھ کوتاہی رہی جس کی وجہ سے لوگوں کو سمجھنے میں دشواری پیش آئی، اس کی وضاحت کر دوں۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ زکوٰۃ ہر انسان کا الگ کے اوپر الگ فرض ہوتی ہے، جیسے نماز ہر ایک انسان کی الگ ہے، ہر ایک انسان کو الگ پر زکوٰۃ وہ نماز واجب ہوتی ہے، ایک آدمی کی نماز دوسرے آدمی کی نماز کے لیے کافی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح زکوٰۃ بھی ہر ایک انسان پر الگ فرض ہوتی ہے اپنے، اگر وہ صاحب نصاب ہے۔ اگر بیوی کی ملکیت میں نصاب کے برابر مالیت موجود ہے، زیور ہے، سونا چاندی ہے، نقدی ہے 52.5 تولے چاندی کی مقدار کے برابر، تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اور بعض لوگ یہ جو سمجھتے ہیں کہ گھر کے بڑے آدمی نے اپنی زکوٰۃ نکال دی تو سب کی ادا ہو گئی، یہ بات درست نہیں۔ لیکن ابھی میں وضاحت کر رہا ہوں اسی بات کی، لیکن واجب تو ہے فرض کرو گھر کے 3 افراد کے اوپر، ہر ایک کے اوپر الگ الگ فرض ہے، ہر ایک کی ملکیت پر الگ الگ فرض ہے، لیکن اگر ان میں سے کوئی شخص دوسرے کو اجازت دے دے کہ بھئی میں آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ آپ میری طرف سے زکوٰۃ ادا کر دیجیے، اور پھر وہ اس کی طرف سے زکوٰۃ ادا کر دے، اپنے پیسے سے کر دے چاہے، تو بھی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ مثلا ایک باپ ہے اور اس کے 3 بیٹے بالغ ہیں اور تینوں صاحب نصاب ہیں، یعنی ہر ایک کی ملکیت میں الگ الگ بھی 52.5 تولے چاندی کی مالیت کا سامان کے قابل زکوٰۃ اثاثے موجود ہیں۔ اب ان میں سے ہر ایک شخص پر الگ الگ فرض ہے، باپ پر الگ، تینوں بیٹوں پر الگ۔ لیکن اگر
بیٹوں کی طرف سے باپ اپنے مال سے زکات ادا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، بشرطے کہ تینوں کی اجازت ہو۔ جن کی طرف سے زکات ادا کر رہا ہے وہ ان کو بتا دے کہ بھائی میں تمہاری طرف سے زکات ادا کر رہا ہوں، تمہاری طرف سے اجازت ہے؟ وہ کہتے ہیں ہاں اجازت ہے۔ اب یہ اپنے مال سے اگر ادا کر دے تو ان کی زکات بھی ادا ہو جائے گی۔ شوہر ہے، بیوی ہے، اب شوہر کے پاس بھی نصاب ہے، صاحب نصاب ہے، اور بیوی بھی صاحب نصاب ہے۔ بیوی کے پاس عام طور سے ہوتا ہے خواتین کے یہاں کہ ان کے پاس اور تو کچھ ہوتا نہیں ہے، زیور ہوتا ہے بیچاریوں کے پاس، تو وہ زیور جو ہے وہ اتنا ہے کہ جس کے اوپر زکات فرض ہو جاتی ہے۔ لیکن اب زکات ادا کرنے کے لیے ان کے پاس نقدی پیسے نہیں، تو وہ اپنے شوہر کو مجبور تو نہیں کر سکتی، لیکن شوہر اگر چاہے کہ بھائی میں تمہاری زکات میں ادا کر دیتا ہوں اور بیوی اس کو اجازت دے دے، تو شوہر اگر اپنے پیسوں سے بھی زکات ادا کر دے گا تو بیوی کی زکات ادا ہو جائے گی۔ لیکن اگر فرض کرو شوہر کوئی بخیل قسم کا ہے جو بیوی کی زکات ادا کرنے پر آمادہ نہیں ہوتا، تو بیوی پر زکات ادا کرنا پھر بھی فرض ہوگا، چاہے اس کے لیے اس کو زیور فروخت کیوں نہ کرنا پڑے۔ البتہ ایسے مواقع پر شوہر کو یہ چاہیے کہ بیچاری کو اور کوئی ذریعہ آمدنی ہے نہیں، لہذا اس کو چاہیے کہ ان کی طرف سے زکات ادا کر دے اور اسے اجازت بھی لے لے۔ لیکن اگر نہ کرے بالفرض تو اس کی زکات واجب ہے، چاہے اس کے لیے زیور فروخت کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فریضہ ایسا عائد کیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں تشریف لائے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو ان کی ہاتھ میں کچھ انگوٹھیاں نظر آئیں چاندی کی۔ تو آپ نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ بھائی انگوٹھیاں کہاں سے آئیں؟ تو حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ رسول اللہ میں نے یہ کہیں سے حاصل کی ہیں اور یہ اس لیے ہے تاکہ ذرا یہ اچھی لگتی ہیں دیکھنے میں، تو آپ کو بھی دیکھ کر خوشی ہوگی، اس واسطے میں نے یہ حاصل کر لی۔ تو حضرت عائشہ سے آپ نے فرمایا کیا تم اس کی زکات نکالتی ہو؟ زکات نکالتی ہو؟ حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ نہیں عائشہ اس کی زکات تو نہیں نکالی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتی ہو کہ اس کے بدلے میں آخرت میں تمہیں آپ کی انگوٹھیاں پہنائی جائیں تو بے شک زکات نہ نکالیں، لیکن اگر آپ کی انگوٹھی پہننے سے بچنا ہے تو پھر اس کی زکات بھی ادا کرو۔ اس کی تاکید فرمائی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیور کے بارے میں۔ تو اس واسطے خواتین کے یہاں کے معاملے میں خاص طور پر اس بات کا لحاظ ہونا چاہیے کہ وہ اگر ان کے پاس زیور ہے بشرطے کہ ان کی ملکیت میں ہو۔ یہ بھی ہمارے معاشرے میں ایک عجیب فساد پھیلا ہوا ہے کہ ملکیتوں کا تعین ہی نہیں ہوتا، یہ ہے کس کا؟ بس الٹا آ رہا ہے گھر میں سامان اور یہ پتہ نہیں کہ وہ ملکیت کس کی ہے۔ اس کے نتیجے میں بعد میں جب کبھی موقع آتا ہے تقسیم وغیرہ کا یا میراث تقسیم ہونے کا وقت آتا ہے تو جھگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ ہر چیز انسان کی واضح ہونی چاہیے، کون سی چیز میری ملکیت میں کون سی چیز نہیں ہے۔ اب مثلا اس کے بارے میں میں تھوڑی سی وضاحت یہ کر دوں کہ شادی بیاہ کے موقع پر جب شادی ہوتی ہے تو لڑکے والے بھی زیور چڑھاتے ہیں کچھ اور لڑکی والے بھی چڑھاتے ہیں۔ لڑکی والے جہیز میں زیور دیتے ہیں عام طور سے ہمارے معاشرے میں، اور
لڑکے والے جو ہیں وہ بھی زیور بناتے ہیں آنے والی دلہن کے لیے. تو جہاں تک لڑکی والوں کے چڑھائے ہوئے زیور کا تعلق ہے وہ تو 100% ملکیت ہوتا ہے لڑکی کی، جو لڑکی والوں نے چڑھایا وہ لڑکی کی ملکیت ہے اور اس میں کوئی اور صبح کی بات نہیں. لیکن جو زیور لڑکے کی طرف سے چڑھایا جاتا ہے وہ دلہن کی ملکیت نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایک طرح سے عاریتن دیا جاتا ہے. لوگوں کو یہ بات بڑی اچنبھی لگتی ہے. اچنبھی اس بات سے لگتی ہے کہ مسائل سے واقفیت ہی نہیں ہے تو اچنبھی لگتی ہے. اور اگر لوگ کہیں نا وہ تو چڑھایا گیا تھا شادی کے موقع پر تو لڑکی کو دیا گیا تھا تو لڑکی ہو گئی مالک اس کی. لیکن اگر خدا نہ کرے طلاق ولاق ہونے لگے یا ان میں سے کسی ایک کا انتقال ہو جائے اس وقت دیکھو سارے باتیں بھری رہ جاتی ہیں. جی وہ تو ہم نے چڑھایا تھا ہمیں واپس ملنا چاہیے. اس کا مطالبہ فوراً شروع ہو جاتا ہے. وہ تو ہم نے چڑھایا تھا ہمیں واپس ملنا چاہیے. اس میں طلاق ہو گئی یا واپس دو. اگر اس کی ملکیت ہو گئی تو واپسی کا مطالبہ کیوں؟ اگر طلاق کے بعد یا مرنے کے بعد اس کو واپس لینا ہے تو پھر ملکیت کیسے ہوئی؟ اس سے پتہ چلا کہ ملکیت نہیں ہوتی، وہ استعمال کے لیے دیا جاتا ہے بیوی کو یا دلہن کو لڑکے والوں کی طرف. اس کا مالک لڑکا ہے لہٰذا زکوٰۃ بھی اس کی لڑکے پر فرض ہے. کیا استعمال کر رہی ہو بیوی صبح شام وہی پہنتی ہے وہی استعمال کرتی ہے، لیکن زکوٰۃ اس کی فرض ہوگی شوہر کے ذمے اس واسطے کے مالک وہ ہے. ہاں اگر کسی وقت شوہر یہ کہہ دے کہ بھائی یہ زیور جو میں نے چڑھایا ہے یہ اب میرا نہیں ہے جو تمہارا ہے بس تم جانو تمہارا کام جانے. میں اگر مر گیا تو بھی تمہارا، طلاق ہو گئی تو بھی تمہارا، اور میری طرف میرا اب اس کے اوپر کوئی مطالبہ نہیں ہے اور نہ آئندہ دل میں یہ خیال لائے کہ مجھے واپس لینا ہے. اس کو مالک بنا دے تو پھر بے شک وہ مالک بن جائے اور پھر اس کی زکوٰۃ بھی اسی کے اوپر فرض ہوگی. لیکن اس کے بعد پھر یہ دماغ میں نہ رہے تو خدا نہ کرے اگر طلاق ہو گئی خدا نہ کرے موت ہو گئی تو پھر مطالبے کا حق نہیں رہے گا. وہ تو اسی کا وہ جو چاہے کرے خود کرے فروخت کرے پیسے حاصل کرے جو چاہے کرے وہ مالک ہوگی. یہ اس وقت ہوگا جب شوہر صراحتاً کہتے کہ یہ میری ملکیت سے نکل گیا تمہاری ملکیت ہے. اب اور یہی وجہ ہے کہ یہ بھی جائز ہے کہ شوہر وہ زیور جو ہے مہر کے اندر اس کی ملکیت ہے اور صرف مہر جو ہے 50,000 روپے کا تو زیور بھی چڑھایا گیا. جب زیور چڑھایا گیا تو اس وقت میں کوئی صراحت کیونکہ نہیں تھی لہٰذا وہ ابھی تک جیسے ہی کی ملکیت. اب اگر وہ یہ کہتے کہ جو زیور میں نے چڑھایا ہے یہ میں مہر میں لگاتا ہوں تمہارے تو تمہارا مہر کا حصہ ہے. 50,000 روپے اگر مہر مقرر ہوا تھا 50,000 روپے کا زیور دے دیا مہر پورا ادا ہو. اب ہماری اس صورت میں زکوٰۃ مثبت ہے. ہر چیز میں معاملہ یہی ہے کہ جو شخص اس چیز کا مالک ہے اس کی زکوٰۃ اس چیز میں کرتا. ہاں دوسرا آدمی اگر اس کی طرف سے رضاکارانہ طور پر زکوٰۃ دے دے اس کی اجازت سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. بیوی کی طرف سے شوہر دے دے اور آپ کی طرف سے باپ دے دے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی بشرطے کہ اجازت ہو. بغیر اجازت کے نہیں ہوگی تو ضابطے کے لیے اس کا اپنا طریقہ. تو بھائی یہ میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی اس بات کی کہ زکوٰۃ کے جو احکام اور مسائل ہیں ان سے ہمارے معاشرے کے اندر ناواقفیت بہت صحیح ہے. اس کی وجہ سے جو ہوتا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرتے بھی ہیں لیکن بسا اوقات صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوتی اور زکوٰۃ کے ادا نہ ہونے کا وبال اپنے سر پر باقی رہتا ہے. اس لیے اثر رہا جا بات کہ بھائی خدا کے لیے جو بنیادی مسائل ان کو سیکھ
اللہ تعالیٰ نے کوئی مشکل کام اسے نہیں بنایا کہ سارے انسان کے جتنے اثاثے ہیں ان میں زکات واجب ہوتی ہے صرف یا تو سونا چاندی پر، نقد روپے پر، یا سامان تجارت پر، ہر وہ چیز جو بیچنے کی غرض سے خریدی گئی ہے کچھ جو اور باقی جو استعمال کی اشیاء ہیں گھر میں، گھر کا فرنیچر ہے اس کے اوپر زکات نہیں، جھاڑو ہے گھر میں اس پر زکات نہیں، رہنے کا مکان ہے اس پر زکات نہیں، گھر میں جو استعمالی برتن ہیں ان کے اوپر زکات نہیں، ہاں جو بینک بیلنس رکھا ہوا ہے اس پر زکات ہے، جو گھر میں پیسے رکھے ہیں اس پر زکات ہے، گھر میں تھوڑا چاندی کا ٹیبل ہے اس کے اوپر زکات ہے، اور جو چیز خرید بیچنے کے لیے خریدی ہے لیکن اسلام خریدار جو زمین کا بیچنے کے بعد کوئی گھر سے خریدا کہ یہ تو پھر قیمت ہو جائے گی سب کے گھر اس کی مالیت پر زکات مجھے دل کو خریدا ہے کہ دوسرے مکان بناؤں گا گزراؤں گا اس میں اس کی زکات اس کی مالیت پر زکات اللہ تعالیٰ نے آسان معاملہ رکھا زیادہ دلچسپ ہے یہ تو زیادہ سمجھ رہے تھے اللہ تعالیٰ کو فضل کرم سے اپنی آمد سے ہمیں دین کے اس کے دین کے کوئی سمجھنے کو بھی کیسے پتا کرنا ہے اور اس کی ادائیگی کی کیسے پتا کرنا ہے کہ آپ کو دعوانا ہے بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، پچھلے کچھ عرصے سے سورہ مومنون کی ابتدائی آیات کی تشریح کا سلسلہ چل رہا ہے اور کچھ آیتوں کا بیان ہو چکا. جو آیتیں باقی ہیں ان کی تشریح و تفسیر کا بھی ارادہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے. لیکن آج اس موضوع سے تھوڑا سا ہٹ کر دل پر یہ بات وارد ہوئی اور اس کا تقاضا ہوا کہ جو آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی اس کے بارے میں کچھ عرض کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے پچھلے دنوں مسلمانوں کو دو عظیم عبادتیں انجام دینے کی توفیق اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. ایک عظیم عبادت حج کی تھی جو ان حضرات کو اس کی سعادت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی جو سفر حج پر گئے، اور اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس ناکارہ کو بھی اپنے کسی استحقاق کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سال حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمائی. اور دوسری عظیم عبادت وہ ہر مسلمان چاہے وہ جس جگہ آباد ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی توفیق عطا فرمائی اور وہ ہے قربانی کی عبادت. یہ دونوں عبادتیں ایسی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ایک مخصوص زمانہ مقرر فرمایا، مخصوص وقت مقرر ہے. اسی وقت میں انجام پا سکتی ہیں. اس وقت کے علاوہ اگر کوئی شخص وہ کام کرنا چاہے تو نہیں ہو سکتا. اور عبادتیں ایسی ہیں جیسے نماز ہے، اگرچہ 5 وقت کی نماز فرض ہے لیکن نفلی طور پر آپ جس وقت چاہیں نفلی نماز پڑھ سکتے. زکوٰۃ اگرچہ سال میں 1 مرتبہ فرض ہوتی ہے لیکن نفلی طور پر صدقہ آپ جب چاہیں کر سکتے ہیں. روزے اگرچہ صرف رمضان میں فرض ہوتے ہیں لیکن نفلی روزہ جب چاہیں رکھ لیں، اس کا اجر و ثواب ہے.
لیکن حج ایسی عبادت ہے کہ صرف 8 ذی الحجہ سے لے کر اور 12-13 ذی الحجہ تک کا اس کا زمانہ ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی شخص نفلی حج کرنا چاہے تو اس زمانے کے علاوہ نہیں کر سکتا. آج بھی میدان عرفات موجود ہے, آج بھی مزدلفہ کا میدان کھلا پڑا ہے, آج بھی مینا کے اندر جمرات موجود ہیں. لیکن آج جا کر کوئی مزدلفہ میں وقوف کرنا چاہے, سارے دن ساری رات کرتا رہے, اس کا حج نہیں ہوگا. آج جا کر کوئی شیطانوں کو جمرات میں کنکریاں مارنا چاہے بڑی آسانی سے مار سکتا ہے, لیکن وہ عبادت نہیں, وہ شریعت میں معتبر ہی نہیں, کیونکہ اللہ نے اس کے لیے خاص زمانہ مقرر کیا. اور سکھلانا بتلانا در حقیقت یہ ہے کہ کوئی عمل اپنی ذات میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا جب تک ہمارا حکم اس کے ساتھ نہ مل جائے, اور جب تک ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس کے ساتھ شامل نہ ہو جائے, اس وقت تک وہ عبادت نہیں کرتا. وہی پتھر مارنا ہے, آج جا کر مارو کوئی عبادت نہیں, اس دن جا کے مارو اس جمرات کو پتھر تو عظیم الشان عبادت ہے, دعائیں قبول ہو رہی ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہو رہی ہے. وہی میدان عرفات ہے, آج جا کر سارے دن کھڑے رہو اور اللہ کو پکارتے رہو اور ذکر اور تلاوت کرتے رہو اور دعائیں مانگتے رہو, ذکر کا ثواب تو مل جائے گا, لیکن وقوف عرفات کا جو ثواب ہے وہ حاصل نہیں ہوگا, وہ کوئی عبادت نہیں ہوگی. باقی سکھلانا یہ ہے کہ جو ہم کہتے ہیں وہ ہے عبادت, اور محض اپنے خیال سے, فکر سے, سوچ سے آدمی کو بنانا چاہے تو وہ کوئی عبادت نہیں ہوگی. تو حج بھی ایسی عبادت ہے جو مخصوص زمانے میں انجام پاتی ہے اور دنوں میں نہیں. قربانی بھی ایسے ہے کہ قربانی بھی اللہ تعالیٰ نے سارے سال میں 3 دن مقرر کر دیے, بس 10, 11, 12 دن. اس میں قربانی عبادت ہے, اتنا بڑا اجر و ثواب ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آج کے دن قربانی کا خون بہانے سے زیادہ محبوب کوئی عبادت نہیں. ساری نفلی عبادتیں اس کے آگے ہیٹ ہیں. لیکن کب؟ 10 تاریخ کو, 11 تاریخ کو, 12 تاریخ کو. 12 تاریخ کا سورج غروب ہوا اور وہ عبادت کا زمانہ ختم. اب اگر تم چاہو تو ہزارہ اونٹ گائیں ذبح کرو, اس میں کوئی ثواب نہیں, کوئی عبادت نہیں. عام دنوں کے اندر جو لوگ جانور ذبح کر کے صدقہ کرتے ہیں نا, وہ صدقہ کا ثواب تو ہے, قربانی کا ثواب نہیں. قربانی کی عبادت تو اس کو کہتے ہیں کہ جانور کے گلے پر چھری پھیرتے ہی جب اس کا خون کا فوارہ نکل آئے تو عبادت ادا ہو گئی. اب چاہے گوشت خود کھائے آدمی یا دوسرے کو کھلائے یا صدقہ کرے, جو چاہے کرے, وہ الگ معاملہ ہے. لیکن قربانی کی عبادت صرف گلے پر چھری پھیرنے سے ادا ہو جائے. یہ عبادت سوائے ان 3 دنوں کے اور کسی اور وقت میں. اگر آج نفلی قربانی کرنا چاہو نہیں کر سکتے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زمانہ قربانی کا نہیں. ہاں, جانور ذبح کر کے گوشت صدقہ کر سکتے ہو, گوشت صدقے کا ثواب مل جائے گا. لیکن قربانی کا اجر و ثواب اور قربانی کی عبادت یہ صرف 3 دن کے ساتھ مخصوص ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہیں, اس کی مشیتیں ہیں, اس کی مصلحتیں ہیں کہ جس عبادت کو انہوں نے چاہا خاص دنوں کے ساتھ مخصوص کر دیا, جس عبادت کو چاہا کہ یہ سارے سال کرتے رہو, جب چاہو نفلی عبادت ادا ہو جائے. تو یہ 2 عظیم الشان عبادتیں جو ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں, ذی الحجہ کے مہینے میں مسلمانوں سے انجام دلوائی ہے, ایک حج کی عبادت اور ایک قربانی کی. دونوں عبادتوں میں ایک کلمہ ہے جو عبادت انجام دینے والوں سے کہلوایا گیا. حج کرنے والوں سے الگ اور قربانی کرنے والوں سے الگ. حج کرنے والوں سے کیا کہلوایا گیا
حج کرنے والوں سے کہلوایا گیا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. حج کے دنوں میں جاؤ، جسے دیکھو اس کی زبان پر ایک ہی پکار ہے لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک. اور اس کلمے کو وہ شان بخشی اللہ تبارک و تعالی نے کہ روایات میں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب آدمی عمرے یا حج کے احرام کی حالت میں ہو تو لبیک اللہم لبیک سے زیادہ افضل ذکر کوئی نہیں. سب سے زیادہ افضل ذکر یہ ہے کہ یوں کہے کہ لبیک اللہم لبیک. چنانچہ جب احرام باندھتا ہے حج کرنے والا تو احرام باندھنے سے لے کر جمرہ عقبہ کی رمی کرنے تک یہ سلسلہ جاری ہے. زبان پر یہ کلمہ ہے. اوپر چڑھو تو کہا لبیک اللہم لبیک، نیچے اترو تو کہا لبیک اللہم لبیک، کھانا کھاؤ تو کہا لبیک اللہم لبیک، دو آدمی آپس میں ملو تو کہا لبیک اللہم لبیک، اور جب نماز پڑھ کے فارغ ہو تو کہا لبیک اللہم لبیک، کوئی موڑ موڑو تو کہا لبیک اللہم لبیک. اترتے چڑھتے چلتے پھرتے ہر قدم پر یہ کلمہ کہلوائے. کیا معنی ہے اس کے؟ اکثر مسلمان جانتے ہیں کہ لبیک کے معنی ہے لبیک اللہم لبیک کے معنی ہے اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں. عربی زبان میں جب کوئی شخص کسی کو کسی کام کے لیے بلائے اور آواز دے اس کو کہ بھائی فلاں کام کرو، تو اس وقت عربی زبان میں یہ کلمہ بولا جاتا ہے لبیک. یعنی میں دل و جان سے آپ کے اس حکم کی تعمیل کے لیے حاضر ہوں، دل و جان سے آپ کے اس حکم کی تعمیل کے لیے حاضر ہوں. یہ کلمہ بولا جاتا ہے لبیک لبیک. تو عام طور سے یہ بات سمجھی جاتی ہے اور درست بھی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو بیت اللہ کی تعمیر کا حکم دیا اور انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر مکمل فرما لی، تو اس وقت ان کو حکم دیا تھا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، کہ سارے انسانیت کو اعلان کرو اور اعلان کر کے سب کو بلاؤ حج کے لیے. یاتو کا رجالت، لوگ پیدل بھی آئیں حج کرنے کے لیے، وعلی کل ضامر، اور ہر سواری پر اونٹ وغیرہ پر بیٹھ کر آئیں. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل میں ایک پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو کر یہ ساری دنیا کے انسانوں کو آواز کہ آؤ اللہ کے گھر کی طرف آؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت یہاں پر آ کر انجام دو. یہ آواز دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آواز حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز روئے زمین کے کونے کونے تک پہنچائی. اپنی قدرت کاملہ سے یہ آواز روئے زمین کے ایک ایک گوشے تک پہنچ گئی. تو جب کوئی حج کرنے والا یا عمرہ کرنے والا احرام باندھ کر کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، تو در حقیقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس پکار کا جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے پکار دی تھی کہ آؤ میرے اس گھر کی طرف. تو احرام باندھ کر بندہ حج و عمرے کا احرام باندھ کر کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں آپ کے اس حکم کی تعمیل میں حاضر ہوں. یہ معنی لبیک اللہم لبیک کے عام طور سے سمجھے جاتے ہیں اور صحیح بھی ہیں، یہی معنی. لیکن ساتھ ساتھ یہ جو بار بار کہلوایا جا رہا ہے، ہر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے
ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے ہوئے، نشیب میں اترتے ہوئے، چڑھائی پہ چڑھتے ہوئے، یہ مختلف اوقات میں جو کہلوایا جا رہا ہے، در حقیقت یہ ایک اور حقیقت ہے جس کی طرف بندے کو متوجہ کیا گیا۔ وہ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت بے شک تم اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں حج کرنے آئے ہو اور عمرہ کرنے آئے ہو، لیکن ایک مومن کی زندگی کا ہر لمحہ در حقیقت لبیک ہے۔ یعنی مومن کی زندگی کے ہر لمحے میں مومن کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر پکار پر لبیک کرے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی حکم آئے، بندہ سر تسلیم خم کرے اور کہے لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں آپ کے حکم کے لیے حاضر ہوں۔ باری تعالیٰ اگر نماز کے لیے بلا رہے ہیں کہے لبیک، باری تعالیٰ روزے کے لیے بلا رہے ہیں کہے لبیک، باری تعالیٰ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے فرما رہے ہیں کہے لبیک، باری تعالیٰ دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کے لیے کا مطالبہ فرما رہے ہیں تو کہے لبیک، باری تعالیٰ گناہوں سے بچنے کے لیے فرما رہے ہیں تو کہے لبیک کہ میں آپ کے سارے احکام کے تابع ہوں اور یہی میری زندگی کا وظیفہ ہے کہ جب بھی آپ کی طرف سے کوئی حکم آئے گا میرا سر تسلیم خم ہو جائے گا۔ جب آپ کی طرف سے کسی چیز کی مناہی ہوگی، منع کیا جائے گا تو میں اس سے رک جاؤں گا۔ یہ ہے سبق جو حج میں، سارے حج میں، حج کے ارکان میں، تو وقت نہیں ہے تفصیل میں جانے کا، لیکن ایک ایک رکن میں، ایک ایک ادا میں یہ چیز انسان کو سجھائی گئی ہے اور اس کی ٹریننگ کی کہ اللہ کے ہر حکم کے آگے انسان سر تسلیم خم کرے۔ یہ کلمہ تو وہ تھا جو حج والے سے کہلوایا گیا۔ دوسری عبادت جو اس دور میں، یہ اس زمانے میں انجام دی گئی ہے اور وہ سارے عالم اسلام میں انجام دی گئی، وہ کسی خاص جگہ کے ساتھ مخصوص نہیں، وہ صرف قربانی۔ جب قربانی کر رہا ہے بندہ تو اس وقت اس سے کیا کہلوایا گیا؟ اس سے کہلوایا گیا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ جب اللہ کے لیے جانور کو قربان کر رہے ہو تو زبان پر یہ کلمات ہونے چاہیے کہ اللہ میری نماز آپ کے لیے، میری قربانی آپ کے لیے، میرا جینا آپ کے لیے، میرا مرنا آپ کے لیے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز بھی، میری قربانی بھی، میرا جینا بھی، میرا مرنا بھی اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین۔ یہ کلمہ کہلوایا جا رہا ہے قربانی کرو۔ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ بھئی یہ قربانی کرتے وقت یہ کلمہ پڑھنا سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بھائی جہاں تک قربانی کا تعلق ہے وہ تو کر رہے ہیں قربانی، اس واسطے اس وقت میں اگر یہ کہا جائے کہ اللہ یہ میری قربانی آپ کے لیے ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے، برموقع بات ہے کہ میں یہ قربانی کر رہا ہوں، اللہ قربانی آپ کے لیے ہے۔ لیکن صرف قربانی کی بات نہیں کی گئی، کہا گیا کہ میری نماز بھی آپ کے لیے، اور نمازی پر بس نہیں، سرکار میرا جینا بھی آپ کے لیے، میرا مرنا بھی آپ کے لیے۔ میرا جینا بھی آپ کے لیے، میرا مرنا بھی آپ کے لیے۔ یہ جو کلمہ کہلوا دیا گیا قربانی کے وقت میں، اس کا کیا مطلب؟ یہ در حقیقت قربانی کرنے والے کو یہ یاد دلایا جا رہا ہے کہ یہ مت سمجھنا کہ یہ قربانی کرنے کے بعد تمہارا کام ختم ہو گیا۔ یہ کوئی رسم نہیں ہے جو ادا کر دی گئی، یہ کوئی ایسی عام مذہبوں جیسی رسم نہیں ہے جو ایک مرتبہ ادا کر کے بعد ختم ہو گئی۔ یہ تو در حقیقت ایک نشانی ہے۔ یہ جو تم قربانی دے رہے ہو
کسی بکرے کی، کسی جانور کی، یہ جو کچھ بھی ہے یہ تو ایک علامت ہے، یہ علامت ہے اس بات کی کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کے لیے تیار ہو، اور اس علامت کے طور پر تم یہ قربانی کر رہے ہو کہ بھائی اللہ آپ نے فرمایا تھا میں آپ کے حکم کی تعمیل میں یہ کام کر رہا ہوں۔ لیکن یہ مت سمجھنا کہ بات یہاں پر ختم ہو گئی، تم مومن ہو، اور مومن ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ تمہارا جینا، تمہارا مرنا، یہ سب کچھ اللہ کے احکام کے تابع ہونے چاہیے۔ جینا بھی اللہ کے لیے اور مرنا بھی اللہ کے لیے۔ جو قربانی کرا کر تم سے در حقیقت ایک بات منوائی جا رہی ہے، کیا منوائی جا رہی ہے؟ وہ یہ منوائی جا رہی ہے کہ یہ قربانی دیکھنے میں تو کوئی اس کا فائدہ بظاہر نظر آتا نہیں، ایک بکرا تھا اس کے گلے پر چھری پھیر دی، ایک گائے تھی اس کے گلے پر چھری پھیر دی، پیسے خرچ ہوئے اور وہ جانور اللہ کو پیارا ہو گیا، دیکھنے میں تو کوئی عقل کی ترازو میں اس کا کوئی فائدہ نظر نہیں آتا، لیکن تم سے یہ کام اس لیے کرایا جا رہا ہے تاکہ تم اس بات کا مظاہرہ کرو کہ اللہ جب آپ کا حکم آ جاتا ہے کوئی کام کرنے کا تو چاہے میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، میری عقل اس کو مانے یا نہ مانے، مجھے اس میں فائدہ نظر آتا ہو یا نقصان نظر آتا ہو، لیکن میں آپ کے حکم کی تعمیل کروں، جیسے ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ حکم آ گیا کہ بیٹے کو قربان کر دو، تو بیٹا امنگوں سے مانگا ہوا، مرادوں سے طلب کیا ہوا، دعائیں اس کے لیے کی گئی، اور ابھی اس قابل ہوا کہ چلنے پھرنے کے لائق ہو جائے، باپ کا دست و بازو بنے، باپ کے کام میں ہاتھ بٹائے، جب اس قابل ہوا کہا قربان کر دو۔ تو عقل کی ترازو میں تول کے دیکھو اس حکم کو، کہیں کوئی عقلی حکمت سمجھ میں آتی ہے، مسئلہ نظر آتی ہے؟ اول تو قتل کرنا ایک بے گناہ کو کتنا بڑا گناہ ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر کوئی من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، اگر کوئی شخص بے گناہ کسی کو قتل کرے، ایک آدمی کو قتل کرے تو ایسا جیسے پوری انسانیت کو قتل کرے۔ کتنا بڑا گناہ، بے گناہ کو مار دے۔ بے گناہ بھی کیا؟ نابالغ بچہ، اور بچے کے بارے میں حکم یہ تھا کہ اگر جہاد ہو رہا ہو کافروں سے تو اس کافروں سے جہاد کرتے ہوئے بھی ہر لشکر کو حضور تاکہ تلقین فرماتے تھے کہ تم جا کر جہاد کرو، لیکن کسی بچے کو نہ مارنا، کسی عورت کو نہ مارنا، کسی بچے کو نہ مارنا، کسی بوڑھے کو نہ مارنا۔ سرکار دو علیہ وسلم کی ہمیشہ یہ تلقین ہوتی تھی ہر جہاد کو جانے والے لشکر کے۔ یہ تو ہماری نئی تہذیب کا ساختانہ ہے، جو اپنے آپ کو امن کے علمبردار کہتے ہیں، کہ جو بم برسا کر بچوں اور عورتوں اور بوڑھوں سب کا خاتمہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ لیکن جناب نبی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے بد سے بدتر حالات میں بھی صحابہ کرام کو تلقین فرمائی کہ لا تقتلوا ولیدا ولا امرأة ولا شیخا فانیا، کسی بچے کو نہ مارنا، کبھی کسی عورت کو نہ مارنا، کسی بوڑھے کو نہ مارنا۔ تو بچے کو مارنا تو اور زیادہ خطرناک گناہ ہے۔ یہاں کہا جا رہا مارو، بچہ بھی کون؟ اپنا بیٹا، باپ اپنے بیٹے کو قتل کرے، اتنا بڑا جرم کہ جس کے برابر کوئی جرم نہیں ہو سکتا، لیکن حکم آ گیا اللہ کا، بیٹے کو مارو، قتل کر، ذبح کر۔ پلٹ کر ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے یہ نہیں پوچھا کہ یا اللہ اس حکم میں مصلحت کیا ہے، اس میں حکمت کیا ہے، اور کیوں کس جرم میں میرے بیٹے کو قتل کیا جا رہا ہے؟ پلٹ کر نہیں پوچھا، حکم آ گیا تھا، تیار ہوگا۔ بیٹے سے بھی امتحان پوچھا، امتحان لیا بچے کا، پوچھا کہ بیٹا میرے خواب میں دیکھا ہے کہ میں ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ تمہاری کیا رائے؟ بیٹا بھی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا بیٹا، اور وہ بیٹا جس کے سلم سے نبی کریم رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے، پلٹ کر اس نے بھی یہ نے کہا کہ ابا جان میں نے کون سی غلطی کی ہے، کون سا گناہ کیا جس کی پاداش میں مجھے یہ سزا موت کے گھاٹ اتارا جا رہا ہے؟ جواب سے یہ کہا کہ یا ابت افعل ما تؤمر،
اب بجان جو حکم آپ کو ہوا ہے وہ کر گزریے. یا وتفعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، میری پرواہ نہ کیجیے، مجھے انشاءاللہ آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. تو نہ باپ کو یہ شبہ ہوا کہ اللہ کا حکم تو عقل کے خلاف ہے، کیسے مانوں؟ نہ بیٹے کو شبہ ہوا. شیطان آیا بہکانے کے لیے اور کہا کہ کیا کرنے جا رہے ہو؟ اپنے بیٹے کو قتل کر رہے ہو. حضرت حاجرہ کے پاس آیا کہ تمہارے شوہر کو دیکھو کیا ہو گیا، پاگل ہو گیا ہے کہ اپنے بیٹے کو قتل کرنے جا رہا ہے. اور اسماعیل علیہ السلام پر بھی آیا کہ دیکھو تمہارے باپ کو کیا جنون کاری ہو گیا، تمہیں قتل کرنے جا رہے ہیں. تینوں نے بیک وقت شیطان کو دھتکارا اور دھتکار کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیا. آج قیامت تک اللہ تعالیٰ نے سنت جاری کر دی کہ جس طرح انہوں نے شیطان کو دھتکارا تھا، ہر فرزند توحید حج کے موقع پر ان 3 جمرات کے اوپر کنکری مار کر اس واقعے کی یاد ہوگا. تو نتیجہ کے لٹا دیا فلما اسلما وصلہ للجبین. دونوں اللہ کے حکم کے آگے تابع فرمان بن گئے. باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا، قرآن کہتا ہے. تو یہ سارا قربانی کا سبق دیا ہی جا رہا ہے کہ ہمارا جب حکم آ جائے تو چاہے وہ حکم عقل اور مصلحت کی کسی منطق کی روح سے تمہیں درست نظر نہ آتا ہو، تب بھی کیونکہ ہمارا حکم ہے لہذا تمہارا کام یہ ہے کہ سر جھکاؤ اس کا. تو یہ قربانی جو کرائی جا رہی ہے ہم سے آپ سے، در حقیقت یہ علامت ہے، اس کے ساتھ علامت ہے بندگی کہ اللہ ہم آپ کے ہر حکم کے آگے سر تسلیم خم کرنے کے لیے تیار ہے، چاہے ہمارا فائدہ ہو یا نقصان ہو، عقل میں آتا ہو یا نہ آتا ہو، فائدہ نظر آتا ہو یا نظر نہ آتا ہو. یہ ایک علامت ہے. اور جب یہ علامت ہے تو آگے مطالبہ یہ ہے کہ تمہاری پوری زندگی وہ اللہ کے تابع فرمان ہونی چاہیے. محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میرا جینا بھی ہے، میرا مرنا بھی اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے. میں قربانی ایک علامت کے طور پر انجام دے رہا ہوں، لیکن آگے ساری میری زندگی اللہ کے حکم سے تابع گزرنی ہے. اور میں اس بات کا ایک طرح سے عہد کر رہا ہوں کہ اب آئندہ جو زندگی آئے گی اس میں اللہ کا حکم کی اطاعت کروں گا. جو کام اللہ کی طرف سے کہا جائے گا کرنے کے لیے وہ کروں گا، اور جس کام سے روکا جائے گا اس سے رک جاؤں گا. یہ سبق ہے پورے حج کا اور یہ سبق ہے پوری قربانی کا. ادھر لبیک اللہم لبیک اور ادھر ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. یہ کلمہ کہلا کر ایک مسلمان سے تجدید کرائی جا رہی ہے عہد کی. ایک عہد وہ تھا جب پہلے تم نے کہا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. اصل عہد تو تم نے اس وقت کر لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی خدائی کو ماننے کو تیار نہیں، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر مان کر آپ کی تعلیمات کی اتباع کا ارادہ عہد کیا تھا تم نے کلمہ شہادت پڑھتے وقت. لیکن اب قربانی کے موقع پر اور حج کے موقع پر اس عہد کی تجدید کرائی جا رہی ہے، اس کو تازہ کرایا جا رہا ہے، اس کو یاد دلایا جا رہا ہے. تو ہم سب بھائی اس وقت چاہے حج کر کے بیٹھے ہوں یا قربانی کر کے بیٹھے ہوں، ہم سب نے ایک نیا عہد کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ. وہ عہد یہ ہے کہ ہم اپنی آئندہ زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق گزاریں گے. جو حکم آیا ہے اس پر عمل کریں گے، جس چیز سے روکا گیا ہے جن گناہوں سے اس سے بچنے کی کوشش کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے ہم سب کو اس عہد پر ثابت قدم رکھے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.